بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رکو نمبر 16 ہے، آیت نمبر 130 تا 134۔ ہم ترجمہ اور پڑھ چکے ہیں، تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہاں پر ذکر ہے ملت ابراہیم کا۔ ملت ابراہیم، امت ابراہیم۔ پہلی آیات میں ہم نے دعائیں پڑھی تھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں کی تھیں۔ تو یہاں پر یہود و نصارہ اور مشرکین عرب سے خطاب ہے، اللہ رب العزت مخاطب ہے ان سے۔ یہ تینوں قومیں کہا کرتی تھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے امام ہیں۔ تو اصل دین بھی ملت ابراہیمی ہی ہے۔ قرآن حکیم تمہیں کسی نئے دین کی دعوت نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے ہی محترم امام حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، انہی کے دین کی طرف قرآن تمہیں بلاتا ہے، اور یہی دین فطرت ہے، یہی سلیم الطبع انسان کا دین ہے، یہی پاکیزہ دین ہے، یہی دین ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول جو ہیں وہ اسی دین کی طرف بلاتے ہیں جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دین ہے، اور اسی دین پر رہنا ہی ملت ابراہیمی ہے۔ تو یہ وہی نظام حیات ہے جس کی حضرت ابراہیم نے دعوت دی تھی، اور وہی نظام حیات ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کو ہم نے دنیا میں بھی پاکیزہ بنایا، دنیا میں ان کو بزرگ بنایا، نیک بنایا، اور ان کو پیشوا بنایا، امام بنایا، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور ان کو یہ سب کچھ کیوں ملا؟ ان کو یہ سب کچھ ان کی توحید کی وجہ سے ملا، ان کی پاکیزگی کی وجہ سے ملا، ان کی فرما برداری کی وجہ سے ملا۔ تو ہمیں ان جیسا بننا ہے۔ حضرت ابراہیم کو ہم امام تسلیم کر رہے ہیں، ہم ان کو نبی تسلیم کر رہے ہیں، ہم ان کو پیشوا تسلیم کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کی بتائی گئی باتوں پر، ان کے احکامات پر عمل بھی کرنا ہے۔ اور دین اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، وہی توحید کی دعوت حضرت ابراہیم دیتے تھے، وہی توحید کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ پھر وصیت کی حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو، یعنی اپنی موت سے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی یہ وصیت کی تھی کہ اے میرے بیٹوں، اگر ہم چلے جاتے ہیں ہمارے بعد تم لوگ کس دین کو پسند کرو گے؟ تو ان کو بتایا تھا کہ تمہارا دین جو ہے وہ تمام انبیاء کا دین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک توحید ہی توحید ہے، صرف دین اسلام ہے، اور تمہارے لیے اللہ نے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اور پھر حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے پوچھا بھی تھا جب ان پر موت ان کے قریب تھی کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس رب العالمین کی عبادت کریں گے جو آپ کے آباء و اجداد کا رب ہے۔ ہم اس کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود نہیں بنائیں گے، ہم اسی کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے۔ ہمیں وہی ہمارا رب ہے جو ہمیں ہدایت دے گا، وہی نفع دے گا، ہم اسی سے جزا و سزا پائیں گے۔ تو یہ سب کا سب جو ہے یہ صاف واضح تھا، لیکن یہود و نصارہ وہ اس کا انکار کرتے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد جو ہیں وہ یہودی اور عیسائی تھے۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے تھے، آپ حضرت حاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چونکہ 2 بیویاں تھیں، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی تورات کے مطابق آپ کی عمر 137 سال تھی، آپ کے 12 بیٹے تھے، یعنی آپ کی 12 نسلیں چلی۔ قبیلہ قریش بھی آپ کی نسل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں حضرت اسماعیل، یعنی اوپر کی نسلوں میں آپ کے دادا ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے ہی بیٹے ہیں، یہ دوسری بیوی حضرت سارہ کے بطن سے تھے، اور تورات کے مطابق ان کی عمر 180 سال تھی، آپ فلسطین کے رہنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت اسحاق کو نبوت ملی تھی، اور آپ وہاں فلسطین میں نبوت آپ نے پائی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ آپ کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اور اسی وجہ سے بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ آپ کے بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہوئے ہیں، اور مصر میں تھے، اور مصر میں رہے، اور مصر میں وفات پائی۔ 147 سال حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر ہوئی ہے، فلسطین میں آپ رہا کرتے تھے۔ تو یہ تھوڑی سی معلومات تھیں تینوں انبیاء کے بارے میں جن کا یہاں ذکر چل رہا ہے۔ پھر آیت نمبر 135 سے 38 میں اہل کتاب کے مختلف دعوے ہیں جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہودی اور نصرانی ہی ہیں جو ہدایت پا چکے ہیں، انہی کی نجات ہوگی آخرت میں۔ یہ ان کے دعوے باطل ہیں۔ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور شرک کیا۔ 360 بت بیت اللہ میں مشرکین عرب نے رکھے، انہوں نے بھی شرک کیا۔ تو تمام انبیاء کا دین توحید تھا، شرک کی دعوت کسی نبی نے نہیں دی۔ تو ان آیات میں مسلمانوں کے لیے درس عبرت ہے، مسلمانوں کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ فلاح اور کامرانی صرف اور صرف دین اسلام میں ہے، توحید میں ہے۔ 136 آیت نمبر، اہل کتاب کی تنگ نظری اور تعصب تھا کہ مسلمانوں کو جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ اس لیے دی جا رہی ہے
کہ یہ وہ حرکتیں نہ کریں جو بنی اسرائیل کے لوگ کر چکے۔ پہلی قوموں کے قصے اس لیے سنائے جا رہے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا تم ان سے ہٹ جاؤ، تم ان سے نصیحت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ تم کہو کہ ہم اللہ پر اور اللہ کے پیغمبر کے پاس جو ہم سے کتاب پہنچی ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی جو اولادیں تھیں اور جو کچھ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر آسمان کی طرف سے نازل ہوا، جو صحیفے نازل ہوئے، تمام کتابیں نازل ہوئیں، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ہم تمام کسی بھی ملک، کسی بھی نسل اور کسی بھی زمانے کی تفریق کیے بغیر، ہم انبیاء میں فرق کیے بغیر تمام پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے تمام انبیاء ہمارے نزدیک محترم ہیں، ہم کسی کی بھی برائی نہیں کرتے، ہم کسی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کرتے، ہم تمام انبیاء پر ایمان لانے والے ہیں، ہم ہدایت کا درس دینے والے ہیں اور ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ پھر مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اگر یہ منکرین اہل کتاب تمہارے پاس آ بھی جائیں، تمہاری طرح ایمان لے آئیں اور درست ایمان لے آئیں تو وہ بھی تمہاری طرح نجات پائیں گے۔ اگر وہ انکار کریں تو تم ان کی مخالفت نہ کرو، یہ ضد ہے ان کی، وہ اپنی ضد میں جو ہے اختلاف کریں گے، اور اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ ہے اور نگہبان ہے، وہ سب باتوں کو سننے والا ہے، وہ نیتوں کے حالات کو جاننے والا ہے۔ آپ ان کو جواب نہ دیجیے، اللہ کافی ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ پھر ایک بہت ہی خوبصورت آیات یہاں پر ہیں، قرآن سارا کا سارا ہی خوبصورت ہے، لیکن یہ آیات ایسی ہیں کہ الفاظ بھی خوبصورت ہیں، تلاوت بھی خوبصورت، اور ترجمہ تو حد سے زیادہ ہی جو ہمیں سمجھ میں آنے والی چیز ہے، کیونکہ ہماری زبان اردو ہے تو ہم اردو میں زیادہ اچھے طریقے سے بات کو سمجھتے ہیں۔ عربی دان عربی کو بہت اچھا سمجھتے ہوں گے، قرآن کے الفاظ عربی میں ہیں، عربی بھی بہت خوبصورت زبان ہے۔ تو یہاں پر جو ہم ترجمہ اس کا صبغۃ اللہ کا رنگ، اے مسلمانوں اہل کتاب سے کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ یعنی اللہ کا دین قبول کر لیا، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور تمام معبود جو باطل ہیں ہم ان کے منکر ہیں۔ تو عیسائیت سے پہلے یہودیوں کے ہاں ایک رسم تھی کہ جو ان کے مذہب میں داخل ہوتا تھا وہ اسے غسل دیتے تھے، اور غسل کا مطلب ہوتا تھا کہ اس کے گناہ دھل گئے اور اس کی زندگی جو ہے وہ ایک نیا رنگ اس نے اختیار کر لیا، وہ نئی زندگی جینا شروع ہو گیا۔ یہی چیز بعد میں پھر عیسائیوں میں بھی آ گئی تھی۔ تو یہاں پر بتا رہی ہیں کہ قرآن پاک میں کہ یہ جو آپ کا رنگ ہے پانیوں سے نہیں یہ رنگ چڑھتا اور اترتا، بلکہ یہ دین ہے، یہ دین کا رنگ ہے، یہ مسلمانوں میں اسلام کا رنگ ہے۔ اور ہمارے ہاں جو بچے کو غسل دیا جاتا ہے تو اس سے یہ خیال نہیں ہوتا کہ بچہ پیدائشی گناہ اس کے تو ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، آلائشوں سے ناپاک ہو جاتا ہے۔ ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہوتا جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ تو اسی طرح کوئی بھی چیز جو ہے صرف ظاہری پاکیزگی کافی نہیں ہوتی، بلکہ باطنی پاکیزگی جو ہے وہ دین اسلام کے ساتھ ہی آتی ہے۔ ہم سب کا رب ایک ہے، آیت نمبر 139 میں، کہ اہل کتاب سے خطاب ہے کہ تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ کی ذات ہے، وحدانیت ہے، ہم بھی ایک رب کو مانتے ہیں، اسی رب کو تم مانتے ہو، تمہارا بھی وہی رب ہے۔ توحید ہمارے درمیان مشترکہ ہے، ہم توحید پہ قائم ہیں اور تم لوگ اس سے بچ جاؤ، جو تم نے 3 خدا بنا لیے ہیں اس سے بچ جاؤ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ کہو۔ ہم بھی اہل ایمان ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، تم بھی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی طرف سے جو احکامات ہیں، جو اعمال ہیں انہیں قبول کرو اور جھگڑے میں نہ پڑو۔ آیت نمبر 140 میں پھر فرماتے ہیں کہ کیا حقیقت میں تم بہتان باندھتے ہو؟ حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد، تم لوگ کہتے ہو کہ وہ یہودی یا نصرانی تھے، ان میں سے کوئی بھی نہ تو یہودی تھا، نہ نصرانی تھا، نہ وہ مشرک تھے، بلکہ وہ توحید کے پیروکار تھے، وہ تم سے زیادہ سمجھدار تھے، وہ اللہ کو جانتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ دین اسلام ہی حق کا مذہب ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت یعقوب علیہ السلام اسی دین کی دعوت دینے والے تھے، اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، وہ بھی اسی دین کی دعوت دینے والے تھے۔ تو یہاں تورات میں، انجیل میں اللہ رب العزت نے سب کچھ پہلے بتا دیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس کو چھپایا، عوام کو نہیں بتایا، لوگوں کو نہیں بتایا، اپنی عوام کو دھوکہ دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ تم کیسے ڈھیٹ اور کیسے ضد میں رہ رہے ہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ کو معلوم نہیں؟ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، تم کسے دھوکہ دے رہے ہو؟ تم کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ یہ کل قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا تمہیں تب معلوم ہوگا کہ تم کیا کر چکے ہو۔ یہ چھپا کے دین کی باتیں، حق کی باتیں چھپا کے، عوام کو بیوقوف بنا کے
تم کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہے۔ اسی طرح آیت نمبر 141 میں فرماتے ہیں، دوبارہ اسی چیز کی تاکید کرتے ہیں، اہل اسلام کو دوبارہ بتاتے ہیں اہل کتاب کی اتباع نہ کیجیے، آپ اپنے نبی پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان سے پہلے والے انبیاء پر ایمان لائیے، ان پر بھروسہ کیجیے، وہ تمام کے تمام پاکیزہ انسان تھے، تمام کے تمام توحید کے پیروکار تھے، اللہ رب العزت کے پسندیدہ اور نیک بندے تھے، تو انہی کے راستے پہ چل کر ہم فلاح پائیں گے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ عطا فرمائے اور ہماری تمام پریشانیوں اور تمام مشکلات کو دور فرمائے اور ہمیں اپنے انبیاء، صلحاء اور صدیقین والے راستے پہ چلائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔